کر جب یہاں سے کھانا دے کے واپس حرم میں گئی نا تو اسے ابو جال مل گیا وہاں پہ. ابو جال نے جب دیکھا تو اس نے اس سے کہا کہ اسما بتاؤ تمہارا باپ اور محمد کہاں پہ چھپے ہیں. وہ سچوں کی بیٹی تھی, جھوٹ نہیں بول سکتی تھی. وہ اس سے کہتی ہے ہاں مجھے پتا ہے لیکن میں تجھے بتاؤں گی نہیں. ابو جال نے اسے تماچا مار دیا. 5 کی 5 انگلیاں ننھی بیٹی اسما کے چہرے پہ چھپ گئی. جب وہ دوسرے دن یہاں پہ آئی نا کھانا لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے, اور جب وہاں پہ آئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو کہا بیٹا اسما کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے ابو جال آپ کا پوچھ رہا تھا, میں نے اسے بتایا نہیں, اس نے مجھے تماچا مارا ہے. اللہ کے نبی زاروں قطار اس غار کے اندر رونا شروع ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کے گرانے کے لیے خصوصی دعا فرمائی, اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی. یہاں پہ کہا یا اللہ ابو بکر صدیق کو قبر میں بھی میرا ساتھی بنانا اور جنت میں بھی میرا ساتھی بنانا. یہ آپ سب ساتھیوں کو پتا ہے کہ روزہ اقدس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بھی قبر مبارک ہے. تو حضرت یہ دیکھیں, یہ بڑا بلندرین پہاڑ نظر آ رہا ہے, یہ جو بڑا پہاڑ دکھ رہا ہے اس کے ٹاپ پہ چوٹی کے اوپر دیکھیں بڑا پتھر نظر آئے گا, دکھ رہا ہے نا, اس کے ساتھ ایک چھوٹا پتھر ہے. ان دونوں پتھروں کے درمیان میں وہ غار ہے جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے, اپنی زندگی کے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا. جب اللہ کے نبی شہر مکہ کو چھوڑ کے شہر مدینہ ہجرت کر کے گئے, اپنے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے تھے. تو میرے اس پہاڑ کی بلندی ہے 5413 فٹ. جب ساتھی یہاں پہ آتے ہیں نا تو ساتھیوں کی خواہش ہوتی ہے ہم نے اس کے اوپر جانا ہے, وہ ضرور جائیں, ہم کسی کو منع نہیں کرتے, لیکن کب جایا جائے گا جب اپنا پورا ایک دن مخصوص کیا جائے گا. یہ پورے دن کی زیارت ہے. جب بھی آپ نے جانا ہے نا صبح فجر کے بعد فوراً آتا ہے جہاں کے ظہر تک بندہ واپس حرم میں چلے جائے. یہاں پہ نا آپ نے کسی وجہ سے اپنی حرم کی نماز نہیں چھوڑنی. بندہ اپنی زندگی کے اندر کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے جی؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ یا 5 لاکھ نمازیں کو بندہ پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بندہ 5 لاکھ نمازیں نہیں پڑھ سکتا. حرم کی مکے کی حدود کے اندر جو ایک نماز ہے نا اس کا ثواب 1 لاکھ نماز کا ہے. جو بیت اللہ کی اول سے اول صف والی نماز ہے, ایک نماز کا ثواب 27 لاکھ نمازوں تک جاتا ہے. تو کسی وجہ سے یہاں پہ ہم میں سے کوئی ذاتی انشاءاللہ حرم کی نماز نہیں چھوڑے گا. یہاں پہ ہمیں مخصوص سا وقت ملا ہے, پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے. جو سانس اندر کہتی ہے اللہ اسے باہر آنے کی توفیق دے یا نہ دے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. تو حضرت ایک مرتبہ نا عائشہ سلام اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا آسمان پہ جتنے ستارے ہیں آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہاں اتنی نیکیاں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. تو حضرت ایک مرتبہ نا عائشہ سلام اللہ تھوڑی سی مایوس ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی جب انہیں اداس پاتے ہیں تو کہتے ہیں میری پیاری عائشہ آپ مایوس کیوں ہو گئی؟ عائشہ سلام اللہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے تو سوچا تھا آپ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے, آپ نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے. تو ایک مرتبہ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے دوست میرے ساتھ ایک چیز کا سودا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں میرے دوست وہ کون سی چیز ہے جس کا تو سودا میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ تو کہتے ہیں میری پوری زندگی کی عبادات دے لو, میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو, اس جبل سور کی 1 رات دے دو مجھے. یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق بلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں میرے پیارے دوست یہ سودا تو میں تیرے ساتھ نہیں کرنے والا, کیونکہ اللہ نے اس کام کے لیے مجھے چنا ہے, اللہ نے اس کام کے لیے مجھے پسند کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہرگز مطلب نہیں تھا اس پہاڑ پہ 1 رات رہنا, آگے مطلب تھا اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا. جو مشقتیں حضرت ابو بکر صدیق نے برداشت کی تھی وہ برداشت کرنی, جو وقت تنہا اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ گزارنا تھا وہ وقت گزارنا تھا, انہوں نے یہ سودا نہیں کیا تھا. تو میرے زبان میں انشاءاللہ آپ کو دعا کا ٹائم میدان عرفات کے اندر ہوگا جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی سب سے لمبی دعا فرمائی تھی. حضرت آدم اماں حوا سلام اللہ کی ملاقات وہاں پہ ہوئی. جب ہوئی تو اللہ نے کہا میں نے آج آپ کی دعا کو یہاں پہ قبول کر لیا, آج کے بعد جو آپ کی اولاد آئے گی یہاں پہ آ کے دعا کرے گی میں اس کی دعا کو بھی قبول کر لوں گا. اور میری اللہ سے یہ دعا ہے میں اس پہاڑی کے اوپر جانے کا بھی انشاءاللہ آپ کو ٹائم دوں گا. میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ سب ساتھیوں کا یہاں پہ آنا اور جانا قبول کر دیں, آپ کی جتنی بھی تمام نیک دلی حاجات ہے نا وہ پورا کر لیں انشاءاللہ. دعا عرفات کے اندر کی جائے گی. جزاک اللہ خیر, آپ کی زیارت ہو گئی. اپنی گاڑی میں اور اپنی سیٹ پہ بیٹھنا, کوئی بندہ کسی